نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورہ اعراف ہماری مکمل ہو چکی ہے اور آج ہم آغاز کریں گے سورہ انفال کا۔ سب سے پہلے اس کا مختصر سا تعارف۔ انفال جمع ہے نفل کی اور اس کے معنی ہے زائد چیز، اور مراد ہے اس سے مال غنیمت جو کہ میدان جنگ میں فاتح قوم کے ہاتھ لگتا ہے۔ جہاد کا اصل مقصد تو رضائے الہی کا حصول ہے، اور اس صورت میں چونکہ مال غنیمت کی تقسیم کے طریقے بتائے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، اور اس دور میں ہونے والے جھگڑے کا جواب ہے جو کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں تھا۔ اور مال غنیمت بھی چونکہ ایک زائد چیز ہے جو میدان جنگ سے ملتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ اس صورت کو صورت بدر بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس کی پہلی آیت میں مال غنیمت کی تقسیم کا تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی ہے، جبکہ آیت نمبر 40 میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ اس صورت کا نزول سن 2 ہجری میں مال غنیمت کی تقسیم کے دوران ہونے والے اختلاف کے زمانے میں ہوا تھا۔ اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اس غزوے کا۔ غزوہ بدر یہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمان ہر لحاظ سے، تیاری کے لحاظ سے بہت کم تھے، تعداد کے لحاظ سے کم تھے، سامان اسلحہ کے لحاظ سے کم تھے، اور کفار بہت زیادہ مسلح تھے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم پڑھنا، جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے اور جو جو واقعات آتے جائیں گے ان کو ہم پڑھتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، الانفال، مال غنیمت، للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، تم سب اللہ سے ڈرو، واصلحوا، اور سب اصلاح کرو، ذات بینکم، اپنے درمیان، واطیعوا اللہ، اور تم سب اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم سب ایمان لانے والے۔ انما المؤمنون، در حقیقت مومن وہ ہوتے ہیں، الذین، جو کہ اذا، جب ذکر اللہ، ذکر کیا جائے اللہ کا، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وَإِذَا، اور جب تُلِیَت، تلاوت کی جائے، علیہم، ان پر، آیاتُ، اس کی آیات، زادتہم، تو بڑھا دیتی ہیں ان کو، ایماناً، ایمان میں، وعلیٰ، اور ربہم، اپنے رب پر، یتوکلون، وہ سب بھروسہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یسألونک، سوال، سائل، مسئول اور سوالات، قل، قول، اقوال، مقول اور اقوال ذری، للہ، الحمدللہ، لہٰذا اللہ تعالیٰ اور اللہ کریم، فاتقوا، تقوی، متقی، اصلحوا، اصلاح، صالح، صلح، اعمال صالح، ذات، ذاتی طور پر، بذات خود، بینکم، بین سطور اور بین الاقوامی، اطیعوا، اطاعت، مطیع اور فرمانبردار، مؤمنین، امن، ایمان، مومن، ذکرہ، ذکر، اذکار، تذکرہ اور مذاکرہ، قلوبہم، قلب، قلبی تعلق، امراض قلب، قلوب و اذہان، تلیت، تلاوت قرآن، وہی مطلوع، علیہم، علی الاعلان، اور اعلانیہ طور پر، زادتہم، زیادہ، مزید اور زائد، ایماناً، امن، ایمان، مومن، یتوکلون، توکل، متوکل اور توکل علی اللہ۔ عربک کے ورڈز، الانفال، مال غنیمت، اور وجلت، ڈر جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کو آیت نمبر 1 سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کیا احکامات ہیں اس میں۔ وہ سوال کرتے ہیں، یعنی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کس کے بارے میں؟ مال غنیمت کے بارے میں۔
کہہ دیجئے مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، کہ یعنی وہ جو چاہیں جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں اور جس کو چاہیں دیں۔ تو بس کیا کرو، اللہ سے ڈرو، اصلاح کرو اپنے درمیان، یعنی اپنے آپس میں غلط فہمیوں کو دور کرو، اپنی اصلاح کرو اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی احکامات کس کے ماننے ہیں؟ اللہ کے اور اس کے رسول کے، اگر ہو تم ایمان لانے والے، یعنی اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانو، اس پر تم چلو۔ آگے کیا؟ در حقیقت مومن وہ ہوتے ہیں جو کہ، اب مومنوں کی کیا نشانی بتائی گئی ہے؟ کہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، یعنی مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اب چھوٹی سی مثال ہے کہ جب ہم ایسی محفلوں میں شامل ہوتے ہیں جہاں قرآن کا ذکر ہو، حدیث کی بات ہو، اللہ کا ذکر ہو، جنتوں کا ذکر ہو، دوزخ کے ڈر کا ذکر ہو، تو اس وقت ہمارے ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جب ایسی محفلوں میں ہم ہوتے ہیں جہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہاں پہ ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ یہی بات یہاں بتائی گئی ہے کہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور جب تلاوت کی جائے ان پر اس کی آیات کی تو بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان کو، یعنی جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان سے اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی مومنوں پر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈر کر ہر بات کرتے ہیں کہ کہیں کوئی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے خلاف نہ ہو۔ جب تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی آیات کی، یعنی اس کو وہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو اس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور وہ بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی مومنوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم بھی غیر اللہ کو چھوڑ کے، لوگوں کو چھوڑ کے صرف اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ الذین، وہ لوگ جو یقیمون، وہ سب قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس سے جو رزقناہم، ہم نے رزق دیا انہیں، ينفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں، اولئک، وہ لوگ ہیں، هم المؤمنون حقا، وہی سب لوگ ہیں حقیقی، لہم، ان کے لیے، درجات، درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے باعزت۔ میننگز کو دیکھ لیتے ہیں اس کے۔ یقیمون، قائم مقام، مقیم، الصلاۃ، صوم و صلاۃ، مصلی، رزقناہم، رزق، رازق اور رزاق، ينفقون، نان و نفقہ، انفاق فی سبیل اللہ، عند طلب، عند اللہ ماجور، کریم، کرم، اکرام، تکریم اور محترم اور مکرم، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کی مومنوں کی خصوصیات پہلی ہم نے پڑھی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں، آیات قرآن کی تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، توکل کس پر کرتے ہیں؟ اپنے رب پر۔ اگلی بات، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نمازوں کو نہ صرف یہ کہ قائم کرتے ہیں بلکہ خشوع و خضوع کا بھی اہتمام کرتے ہیں، یہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جو ان کو ہم نے رزق دیا ہے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو رزق دیا ہے نا وہ اسے اللہ کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں حقیقی مومن، یعنی حقیقی مومن وہی لوگ ہیں جن میں یہ ساری کوالٹیز پائی جائیں گی جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں۔ اب ان ساری کوالٹیز والے مومنین کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس۔ اب درجات مختلف سٹیپس میں ہیں، جنت ہے نا، جنت کے مختلف سٹیپس ہیں ہمارے اعمال کے حساب سے۔ جیسے دنیا میں دیکھیں، اب پوزیشن ہولڈر ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، لیول اور ہے نا، کیٹاگریز ہیں، اسی طرح سے رب کے پاس بھی درجات ہیں ان کے نیکیوں کے حساب سے، اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے۔
یعنی جب اللہ کے سارے احکامات کو مان لیا تو درجات بھی ہیں رب کے پاس، بخشش بھی ہے اور باعزت رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں ان تمام خوبیوں کو اچھے طریقے سے اجاگر کریں، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں داخل کریں، ہم اللہ سے کے ذکر سے ڈرنے والے ہوں، اس کی آیات سے ہمارا ایمان میں اضافہ ہو، ہم صرف اللہ پر توکل کرنے والے ہوں، اپنی نمازیں نہ صرف قائم کریں بلکہ ان میں خشوع و خضوع لانے والے ہوں، اور جو اس نے رزق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں، تاکہ ہم حقیقی مومنوں کے مرتبے تک پہنچ سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان درجات میں داخل کریں جو رب کے پاس ہیں، اور ہماری بخشش کر دیں اور باعزت رزق کے ہم حصے دار بنیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔